الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر۔ اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر آیت کا پہلا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم نے گزشتہ دنوں میں تشریح کی تھی۔ آئیے اب اہل ایمان کی جو آپس میں باہمی محبت ہے، ایک دوسرے سے دلی وابستگی ہے، اس کا حال بیان کرتے ہیں۔ آپس کی اہل بیت صحابہ، ان کی محبت اور صحابہ کی آپس میں محبت، یعنی سارے صحابی ہو گئے نا، اہل بیت بھی صحابی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، اہل بیت گھر والے ہو گئے، صحابہ آپ کے غلام ہو گئے سارے۔ تو اہل ایمان کہیں گے، اہل ایمان کی باہمی محبت اور وابستگی کا یہ حال ہے کہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح پہلو بچا کر نکل نہیں جاتے، بلکہ مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقى المسلمان وتصافحا وحمد اللہ واستغفرا غفر لہما۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 26 صفحہ 123-124، جامع الترمذی ابواب الآداب، باب ما جاء فی المصافحہ، جلد 2 صفحہ 97۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ یعنی جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اپنے رب کی تعریف کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر عزیزان گرامی ہیں قدر سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کئی شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا اعْتَادَ النَّاسُ
بعد صلاة الصبح والعصر فلا اصل له ولكن لا باس به فإن اصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال ومفرطين في كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها وجعل ذلك العز بن عبد السلام في قواعده من البدع المباحة روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 26 صفحہ 124. ترجمہ کیا ہے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا، یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل مصافحہ سنت ہے. بعض حالات میں اس کی پابندی بلکہ اس میں غلو اس کو مسنون مصافحہ سے خارج نہیں کرتا. چنانچہ شیخ الاسلام عز بن عبد السلام نے اپنی کتاب القواعد میں اسے بدعت مباحہ شمار کیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت میں مروجہ ایسے اعمال جن کی اصل تو سنت سے ثابت ہے، ان کو کسی خاص وقت یا مقام پر پابندی سے ادا کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، نہ اسے بدعت کہہ کر امت میں فساد و انتشار پیدا کرنا قرین دانشمندی ہے. اذان کے بعد اسی طرح کچھ مساجد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا وغیرہ اسی قسم کے مسائل ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں افراط و تفریط سے بچائے رکھے. آگے جو آیت کا حصہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو اس حوالے سے وہ جو صحابہ کرام ہیں اپنے رب کریم کی عبادت میں ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم ہے. یہ اس سے پچھلا حصہ رہ گیا، میں وہ بات کروں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آیت کا حصہ ہے. وہ آگے میں چلا گیا، معافی چاہتا ہوں. یعنی کیا کرتے ہیں صحابہ؟ جب وہ عبادت کرتے ہیں ان کے اندر ایک ذوق شوق کا عالم ہوتا ہے، اور ذوق شوق کا یہ عالم ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے انہیں اپنے رب کی عبادت میں مصروف پاؤ گے. کبھی وہ حالت رکوع میں ہوں گے، جھکے ہوں گے، سبحان ربی العظیم کا ورد کر رہے ہوں گے. کبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز رکھے سبحان ربی العالی کہہ کر اپنی بندگی، اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہوں گے. رکعن سجدا یبتغون، تو رکعن راکع ان کی جمع ہے، سجدہ جو ہے ساجدن کی جمع ہے. تفسیر البیان زیر آیت ہاذا جلد 9 صفحہ 57. جو آیت کا حصہ ہے یہ فضلا من اللہ ورضوانا، تو مراد یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں ان کا شیر کی طرح گرجنا، تھوڑا سا پیچھے سے مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے ان کی شفقت اور رحمت، شب و روز رکوع و سجود میں ماہر نام، ان تمام اعمال سے ان کی غرض کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ بتایا فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی وابستگیوں کو تو انہوں نے اپنے دامن سے گرد و غبار کی طرح جھاڑ دیا ہے. وہ صرف اپنے خداوند کریم کے فضل کے طلبگار ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے متمنی ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا، راضی اس کو کرتے رہتے ہیں، نہ کسی چیز سے سروکار ہے اور نہ کوئی خواہش و آرزو ہے. خود سوچیے عزیزان گرامی ہیں قدر، وقت بھی پورا ہوا.
کہ جس جماعت کے مقاصد، جس کی تمنائیں اور آرزوئیں سمٹ کر اس ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائیں، اس جماعت سے پاکیزہ تر، مبارک تر کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ اور کیا ایسے افراد کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے اگلی آیت کا حصہ کل کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔